کی حفاظت، تمام حاجات و مناجات کی قبولیت، جناب آپ نے اس پاکیزہ جشن میں اہتمام کیا، ان کے اہتمام کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، نعبد اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش و بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لما عرج بی الی السماء رأیت عن یمین العرش مکتوبا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة۔ بلند تر صلوات پڑھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، حسینیت، یزیدیت، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بلند تر جواب دیں یزیدیت، بے حیائی، بے پردگی، دہشت گردی جیسی لعنتوں کے خلاف آواز حق بلند کریں یزیدیت،
یزیدیت یزیدیت بلندتر صلوات۔ اللہ رب العزت بحق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام آپ سب کا اس پاکیزہ محفل میں اور اس پاکیزہ عنوان پر اکٹھا ہونا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کی زحمت پروردگار اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور ہمیں مدحت آل محمد اور محبت آل محمد کا اظہار حکم آل محمد کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلندتر صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، حمد ہے اس ذات احدیت کے لیے جس پروردگار نے اپنی بے پناہ نعمت کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اس نعمت کا نام ہے ولایت محمد و آل محمد۔ آپ شیعہ ہیں، آپ حسینی ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ ماتمی ہیں، آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے بات؟ یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ حسینی ہونا، عزادار ہونا، ماتمی ہونا، شیعہ ہونا، محب اہل بیت ہونا، یہ آپ کا اور میرا ذاتی کمال نہیں، میرے رب کی عطا ہے کہ جس اللہ نے تجھے اور مجھے ذکر حسین کے لیے چن لیا۔ یہ میرے خدا کی عطا ہے۔ لوگوں کو کیا ملا؟ 10 ملے، 20 ملے، 15 ملے، مجھے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا وقت قیمتی ہے، میری بات قیمتی ہے، میری قوم قیمتی ہے، میرا ممبر قیمتی ہے، اور اچھے لوگ قیمتی باتوں کو غیروں پہ خرچ نہیں کرتے، اپنوں کی تربیت پہ خرچ کرتے۔ میرے عزیز جوان بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ میرے لیے بہت کافی ہیں، اس لیے کہ جو باتیں میں نے کرنی ہیں وہ ہر کوئی تو سن نہیں سکتا۔ آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ تو آپ ذرا توجہ رکھنا، کسی کو کیا ملا مجھے اس سے کوئی بحث نہیں۔ حمد ہے رب کی اس بات پر کہ میرے اللہ نے مجھے وہ 12 عطا فرمائے جن کا نام الگ ہے لیکن کردار ایک ہے، جن کا نام الگ ہے لیکن سیرت ایک ہے، جن کا نام الگ ہے لیکن گفتار ایک ہے، جن کا نام الگ ہے لیکن راستہ ایک ہے۔ اور کمال یہ ہے شیعان حیدر قرار، رب نے ہمیں وہ 12 عطا فرمائے جن کے نام تو الگ ہیں، ان کا خدا بھی ایک ہے، ان کا محمد بھی ایک ہے، اور ان کا قرآن بھی ایک ہے۔ کتنی کوششیں ہوئیں، مٹا دو حسین کو، ذکر بند کر دو، مجلس نہیں ہونے دو، ذکر حسین نہیں ہونے دو۔ آج کل پھر ایک اور واویلا اٹھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ حضرات ہیں اور انہوں نے تو طرح طرح کی باتیں بنا لی ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں ذکر حسین کو تم مٹانا بھی چاہو تو نہیں مٹا سکتے، اور 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، مٹانے والے خود مٹ گئے، اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گئے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں خیال کرنا، حسین ایک شخص نہیں ہے، حسین ایک فرد نہیں ہے، حسین ایک نظام زندگی ہے۔ اللہ کے دین کی بقا کی ضمانت کا نام حسین ہے، اللہ کے قرآن کی محافظت کا نام حسین ہے۔ ہم جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، اللہ آپ کو اور مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں یہ جملے بیان ہوتے ہیں: السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ۔ گویا ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں
اے حسین ابن علی آپ ایک شخص نہیں ہیں، حق یہ ہے کہ آدم کی صفوت کے وارث بھی آپ ہیں، نوح کی نبوت کے وارث بھی آپ ہیں، ابراہیم کے خلعت کے وارث بھی آپ ہیں، یوسف کے جمال کے وارث بھی آپ ہیں، ایوب کے صبر کے وارث بھی آپ ہیں، موسیٰ کے کلام کے وارث بھی آپ ہیں، عیسیٰ کے تقوی کے وارث بھی آپ ہیں، اور میرے مولا حسین اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، حق یہ ہے کہ محمد کی رسالت کے وارث بھی آپ ہیں اور علی کی ولایت کے وارث بھی آپ ہیں۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ اور یاد رکھنا میرے عزیز، عزاداری یہ محبت حسین کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی تھوڑا تحفہ نہیں ہے جس کا تعارف میرے آقا پیغمبر نے کرایا۔ میرا دل چاہتا ہے اس لیے کہ میرا جو کچھ بھی ہے یا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ اس لیے کہ مجھے تو شاعری تو آتی نہیں ہے، اس لیے طالب علم ہوں، سید ہوں، اور میری ذمہ داری تھوڑی زیادہ ہے، اور میں جو بھی پڑھوں گا یا قرآن پڑھوں گا یا 14 کا فرمان پڑھوں گا۔ آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ اب جس کی مرضی ہے قرآن سنے، جس کی مرضی ہے 14 کا فرمان سنے، اور جس کی مرضی ہے اپنے گھر اٹھ کے چلا جائے۔ بہرحال مجھے تو قرآن اور 14 کا فرمان اچھا لگتا ہے، اسی کو میں نے بیان کرنا ہے، اور جو اس بیان کو سننا چاہتا ہے مل کر مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ میرے آقا نے تعارف کرایا، امام حسین عام شخصیت نہیں ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، اور یہ جو حدیث آپ کے یہاں پڑھی جاتی ہے نا، یہ حدیث ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے دنیا میں دیکھ کی اور دنیا میں بیان کر دی، نہیں، فرمایا لما عرج بی الی السماء، جب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی، رأیت عن یمین العرش مکتوبہ، معراج کرتے ہوئے میں نے آسمان کی دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، اور لوگوں اگر کوئی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے تو میرا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ اور کمال کا تعارف ہے میرے عزیزوں، سمجھیے گا حسینیت، حسینیت سمجھنے کی چیز ہے، فکر کی چیز ہے۔ حسینیت بنیے، حسینی کہلوانا اور ہے، حسینی بن کے دکھانا اور ہے۔ یہ مسجد، یہ مجلسیں، یہ منبر، یہ آپ کو حسینی بنانے کے لیے، حسینی بنیے، آپ کو بتانا نہ پڑے میں حسینی ہوں، آپ کو کسی کو کہنا نہ پڑے میں حسینی ہوں، آپ کا کردار دنیا کو باخبر کر دے یہ حسینی ہے، آپ کی سیرت دنیا کو سمجھا دے یہ حسینی ہے۔ اور اس کے لیے ان حدیثوں کو سمجھیے، کیا کہا میرے آقا نے؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں، حسین چراغ ہدایت، حسین کشتی نجات ہے۔ اللہ کے رسول دو تعارف کیوں کرائے؟ ایک ہی تعارف کرا دیتے کہ حسین کشتی نجات ہے، بات کافی تھی۔ ایک ہی تعارف کراتے حسین چراغ ہدایت ہے، بات کافی تھی۔ دو تعارف کیوں کرائے؟ پیدا ہونے سے لے کر موت تک ایک زندگی ہے، جیسے ہی مرے اب زندگی بدل گئی۔ اس زندگی میں آپ کو لباس چاہیے، آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو مکان چاہیے، آپ کو بیماری میں دوا چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، لیکن جیسے ہی سانس بند ہوئی یہ معاملہ ختم، اب چلا گیا قبر میں، اور جیسے ہی قبر میں پہنچا اب قبر سے لے کر جنت تک یہاں کھانا نہیں چاہیے، یہاں نجات چاہیے، یہاں کپڑے نہیں چاہیے، یہاں نجات چاہیے۔ تو دو زندگیاں، دو تقاضے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہدایت چاہیے، موت سے لے کر جنت تک نجات چاہیے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ اگر دنیا میں ہدایت چاہیے تب بھی حسین دے گا، اگر آخرت میں نجات چاہیے تب بھی حسین عطا کرے گا۔ اور یہ کمال کی زندگی ہے میرے دوستو۔ اس پہلو، آج دنیا سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی ایک ایک بات دشمن تک پہنچ رہی ہے، آپ کا ایک ایک عمل دشمن تک پہنچ رہا ہے۔ آپ یوں نہ سمجھیے کہ آپ اس امام برگور کے اندر آپ 50 100 یا 200 بندہ بیٹھا، نہیں، کئی ہزار کروڑوں تک بات جا رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے کوئی ایسا کام نہ کیجیے۔ کمال ہے
یہ رب نے آپ کو تھوڑی عزت نہیں دی ہے. میرے جملے پہ غور کرنا. خدا نے آپ کو اس امام برگاہ میں بلا کر سفیر حسین بنایا ہے. آپ نے لوگوں تک حسین پہنچانا ہے. یہ خدا کی عطا ہے. خدا اپنا کام کسی سے لے سکتے بھائی. یہ نہ کہنا میں بہت بڑا ذاکر, میں بہت بڑا واعظ, میں بہت بڑا خطیب, یہ میری خام خیالی ہے. خدا اپنا کام کسی سے لے سکتا ہے. یہ تو اس کی عطا ہے کہ اس نے ذکر حسین کے لیے مجھے اور آپ کو چنا ہے. ناراض تو نہیں ہوگے میری بات. اور سمجھیے اس بات کو. آج بہت باتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ ہمارا حسین وہ با کمال ہے. ابھی آپ شاید ذاکر صاحب سے پہلے مولانا بیان کر رہے تھے جملہ, یہ جرت حسین ہے. ایسی جرت تاریخ میں نہیں ملے گی آپ کو, نہیں ملے گی. حسین ابن علی, میں پھر یہ بات سمجھا رہا ہوں, ایک شخص نہیں ہے, کردار, سیرت. اور عام سیرت نہیں, وہ سیرت جس میں محمد کی جھلک بھی ہو, جس میں علی کی جھلک بھی ہو, جس میں زہرا کا کردار بھی ہو, جس میں حسن کا کردار بھی ہو. اگر لفظ بدل کے یوں سمجھاؤں تو بے جانا ہوگا. حسین اس کردار کا نام ہے جس میں آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک نبیوں کی جھلک بھی نظر آئے, اور علی سے لے کر مہدی تک آئمہ کی جھلک بھی نظر آئے. اور میں ایک بات اور عرض کروں. 3 چیزیں ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم گزرے, علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ, جلیل القدر شخصیت ہے. فرماتے تھے حسین کون ہے؟ فرمایا 3 چیزوں کا مرقع, ادب, اخلاق اور تہذیب. اچھی قوموں کی نشانی کیا ہے؟ آپ جیسے سنیں گے میں نے تو بات پوری کرنی ہے نا. 3 چیزیں, ادب, اخلاق, تہذیب. نہیں ہوں گی تو نقصان ہوگا, ہوں گی تو فائدہ ہوگا. ادب, اخلاق و تہذیب. قبلہ نے خوبصورت جملہ لکھا, لکھنؤ کے عالم تھے. فرماتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ تینوں لفظ ضروری ہیں. ان تینوں لفظوں کو کھولو تو معاشرہ سجتا ہے, سمیٹو تو حسین بنتا ہے. اور کمال ہے. اخلاق 4 وہ قصیدہ سناؤں گا, بیٹھے تو نہیں بیٹھے میری بات, لیکن میں وہ قصیدہ سناؤں گا جو کسی شاعر نے نہیں لکھا ہے. میرے قصیدے میں سر نہیں ہوگی اس لیے کہ میں خود بے سر آدمی ہوں, لیکن قصیدہ وہ پڑھنے لگا ہوں جس کو 2 ہستیوں نے پڑھا ہے. ایک حصہ قصیدے کا علی حیدر کرام نے پڑھا ہے, ایک حصہ قصیدے کا حسین شہید کربلا نے پڑھا ہے. اگر آپ توجہ چاہتے ہیں تو میں سنا دوں یہ دونوں والا قصیدہ. 4 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر میرے آقا حسین یوں داخل ہوئے. کیا شخصیت, سر پہ امامہ ہے, کاندھے پہ عبا ہے. یہ لباس انبیاء ہے, سر پہ امامہ, کاندھے پہ عبا. یوں داخل ہوئے, ادھر بابا بیٹھے, ادھر نانا. پہلے نانا کو سلام, پھر بابا کو سلام. نانا اور بابا کو سلام کر کے شیعو امام بارگاہ میں آ کر اپنے بچوں کو یہ تہذیب سکھاؤ کہ بڑے کا احترام کیا ہوتا ہے, چھوٹے کا وقار کیا ہوتا ہے, تہذیب کیا ہوتی ہے, ادب کیا ہوتا ہے, اخلاق کیا ہوتا ہے. 4 سال کے میرے آقا حسین سر پہ امامہ, کاندھے پہ عبا, چلے داخل ہوئے. پہلے نانا کو سلام کیا, پھر بابا کو سلام کیا. سلام کر کے نانا کی گود میں بیٹھے, اور نانا کی حالت کیا ہے, کبھی نواسے کی پیشانی چوم رہے ہیں, کبھی نواسے کے لب چوم رہے ہیں, کبھی نواسے کے رخسار چوم رہے ہیں. ادھر پیغمبر حسین سے محبت کر رہے ہیں, ادھر مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین, کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ پھر ماتھا چوم کر کہا اے علی میں اس سے کیوں کرنا محبت کروں, یہ خالی تیرا بیٹا نہیں, ہوا عضو من اعضائی, یہ محمد کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے. یہ خالی تیرا, یہ خالی تیرا بیٹا نہیں, یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. پھر مولا امیر المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے محبت زیادہ یا میرے حسین سے؟ کوئی کمال کی محفل مفاخرہ, مجھ سے زیادہ یا میرے حسین سے؟ پیغمبر خدا کی طرف دیکھ کر جب مولا امیر المومنین نے یہ عرض کی, اور میرے عزیزوں تمہیں بتاؤں کہ ادب و اخلاق و تہذیب جو خانوادہ زہرا نے دی ہے وہ کیا ہے. 4 سال کے حسین نانا کی گود میں کھڑے ہوئے,
عرض کرنے لگے بابا جان سوال آپ نے کیا ہے نانا جان سے، دل چاہتا ہے جواب میں دوں، بابا اگر اجازت دیں تو جواب دوں، بابا اگر اجازت دیں تو جواب دوں۔ مسکرائے پیغمبر بھی، مولا علی بھی، ہاں بیٹا بتاؤ میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ بابا آپ کا سوال یہ ہے کہ مجھ میں سے اور آپ میں سے میرے نانا کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں بیٹا میرا سوال یہی ہے۔ تو کہا بابا پھر اس کا جواب یہ ہے کہ میرے نانا کو اسی سے زیادہ محبت ہوگی جس کا شرف بلند ہوگا۔ اچھا اب ذرا صبر و تحمل سے میری بات کو سنو۔ کہا بیٹا آپ جس سے مفاخرہ کر رہے ہو نا جانتے ہو یہ کون ہے؟ پیغمبر کہنے لگے کس سے؟ امام حسین سے۔ بیٹا جن سے مفاخرہ کر رہے ہو جانتے ہو کون ہے؟ میرے بابا ہیں۔ فرمایا یہ وہ ہیں جس کو لوگ زمانے میں علی کہتے ہیں۔ نانا جان میرے بابا جان کو حکم دے، میرے بابا جان اپنی عظمت کا قصیدہ اپنی زبان میں خود پڑھے۔ پیغمبر خدا نے مسکرا کے کہا یا علی میرے حسین کو سنا کہ تیری فضیلت کیا ہے۔ دوستوں میں کہوں گا کیا وہ منظر ہوگا جب قصیدہ بھی علی کا ہوگا، موضوع بھی علی ہوگا، پڑھنے والا بھی علی ہوگا۔ کہا بیٹے حسین کو سناؤ علی تیری منزلت کیا ہے۔ اور جہاں میں کہا کرتا ہوں محمد کی زبان چوس کر علوم الہی جس کے سینے کی وراثت بنے ہو، اس علی کے لبہائے مبارک کھلنے لگے اور کہنے لگے او بیٹا حسین میری پہلی فضیلت سناؤ قصیدہ آپ کو، سارے سننے کے لیے ہمارا بیٹھے ہوئے۔ بیٹا میری پہلی فضیلت یہ ہے انا امیر المومنین میں مومنوں کا بادشاہ ہوں، انا امام المتقین میں متقیوں کا امام ہوں، انا لسان الصادقین میں سچوں کی زبان ہوں، انا الذی سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، انا الذی امہ فی الجنہ میں وہ علی ہوں جس کا چچا جنت میں پرواز کر رہا ہے۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے کبھی تیرے نانا نے فرمایا برز الایمان کلو الی الکفر کلے، کبھی فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے غیب سی آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، زمانے والوں آگاہ ہے نا علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی۔ بیٹا میں بول اور سنا دوں آپ کو بھائی، اور مصرے سنا دوں کہ سیدھے گئے؟ کہا بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے کبھی تیرے نانا نے فرمایا لاؤتین رایت غدن، کل میں علم اسے دوں گا رجلن جو مرد ہوگا، خالی مرد نہیں کرار ہوگا، خالی کرار نہیں غیر فرار ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ رسول اسے چاہتے ہوں گے۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها۔ بیٹا میں وہ علی ہوں انا قاتل الناقصین والمنافقین والمشرکین، جو دین میں بغاوت ڈالے گا اس کا قاتل بھی میں علی ہوں، جو منافق ہوگا اس کا قاتل بھی میں علی ہوں، جو مشرک ہوگا اس کا قاتل بھی میں۔ امیر المومنین کا قصیدہ ختم ہوا، پیغمبر خدا مسکرائے، کہا بیٹا حسین جو کچھ